إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازدادتم بعدنا حسنا وجمالا رواہ مسلم۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہر کوئی آدمی اپنے کو بنانے میں، اپنے کو سنوارنے میں، چہرے کو بنانے میں، بالوں کو بنانے میں، اپنے کپڑوں کے بنانے میں بہت زیادہ شوقیلے ہوتے ہیں۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی، مردوں کے بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، جینٹس بیوٹی پارلر، مینس بیوٹی پارلر، اور عورتوں کے بھی بیوٹی پارلر ہوتے ہیں۔ تو بیوٹی پارلر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو خوبصورت دکھائی دے، اس کا چہرہ خوبصورت ہو، اس کے بال خوبصورت ہو، یہاں تک کہ لوگ بھویں تک بناتے ہیں کہ بھوں بھی بالکل کمان کی طرح خوبصورت ہو۔ اللہ نے جو تخلیق کیا ہے، اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے، لوگوں کو وہ شکلیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے جس طرح بال عطا فرمائی ہے، وہ بالیں لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے، اس کپڑے کو چھوڑ کر لوگ یہودی اور عیسائیوں کے کپڑے کو آ کر کیا پہن رہے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو لوگ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے بجائے، اپنی خوبصورتی کو بنانے کے بجائے اپنے باطن کو بناتے ہو، اپنے روح کو تیار کرتے ہو، اپنے روح کو سنوارتے ہو، ایمان کے ذریعے، عقیدوں کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور اسی طرح ذکر کے ذریعے جو اپنے روح کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایک خاص بیوٹی پارلر جنت کے اندر تیار کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر، آج کل فیس بک کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کوسن اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ لوگ اسٹیل سے اس طرح سیلفی لیتے ہوئے نظر آئے، ان کے بال، ان کے آخر کیا ہے کپڑے، ان کا سٹائل، جبکہ قبر میں جانے کے بعد سارا سٹائل ختم ہو جائے گا، سارے بال نوچ کر ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرتے ہو، اپنے یعنی بالوں کو بنانے کے بجائے، اپنے چہرے کو بنانے کے بجائے اپنے دل کو بناتے ہو۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کیا تیار کر رکھا ہے، دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ لسوقا، جنت کے اندر ایک بازار ہوگا، یعنی ایک بازار سے مطلب کیا بولے تو بیوٹی پارلر کی جگہ، یأتونہا کل جمعہ، جنتی لوگ ہر جمعہ، ہر ہفتہ وہاں پر آئے۔ یہاں جمعہ سے مراد دنیا کے اندر جو جمعہ وہ جمعہ نہیں، ہفتے کے ایک ہفتہ گزرنے کا جو وقت رہتا ہے وہ وقت مراد ہے، ہفتہ بھی مراد ہے۔ وہاں دن رات ویسے کیا بھی نہیں، پورا 21 وقت رہتا ہے، 21 وقت، رات بھی نہیں دن بھی نہیں۔ تو ایک ہفتے گزرنے کا جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت کے بقدر ہر جمعہ کو لوگ آئیں گے۔ تو فتحب ريح الشمال، تو ایک شمالی ہوا چلے گی۔ شمالی ہوا بولے تو یعنی جو آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے تو ادھر سے جو ہوا چلتی ہے اسے بولتے ہیں شمالی ہوا۔ عرب کے اندر شمال سے جو ہوا آتی تھی تو وہ سمندروں کو ٹکراتے ہوئے آتی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر شمالی ہوا جو ٹھنڈی ہوا عرب کے اندر لوگ محسوس کرتے تھے اس طرح شمالی ہوا وہاں چلے گی. فَتَحُطُّ فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ تو وہ ہوا ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں پر پڑے گی. قسم قسم کی خوشبوئیں اور قسم قسم کی مہک لے کر ان کے چہروں پر پڑے گی, ان کے لباس پر پڑے گی, ان کے کپڑوں پر پڑے گی. تو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا ان کی خوبصورتی میں, حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے, خوبصورت بن جاتا ہے. یہاں آدمی خوبصورت بننا بولو کتنے کریمہ لگانا ہے, کیا کیا کی ڈالتا انہیں, بلیڈ لگاتا, ابھی کیا کیا کی کریمہ لگا کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کی میک اپ. یعنی مردہ بھی آج میک اپ کرتے ہیں, شرم نہیں آتی, شرم آنی چاہیے. مردوں کو میک اپ کی ضرورت ہے. یہ تو عورتیں ہیں جو اپنی خوبصورتی کو اگر کیا ہے اپنی خوبصورتی کو بنانا ان کے لیے اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے. آج کل مردہ بھی کیا ہے بیوٹی پارلر, مکس بیوٹی پارلر میں جا کے یعنی بھواں بھی بناتے ہیں, چہرہ بھی بناتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کتنے ہزار روپے دیتے ہیں خالی صورت کو بنانے میں, بال کو بنانے میں. لیکن جنت کے اندر کوئی بھی آ کر کیا ہے کٹنگ کرنے والا کوئی بھی آ کے بناتا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک ہوا بھیجیں گے. اس ہوا کے ذریعے سے وہ ہوا ان کے چہروں پر, ان کے کپڑوں پر پڑے گی تو سمجھو کہ ان کے چہرے خوبصورت ہو جائیں, بڑے خوبصورت نظر آئے. فَيَقُولُونَ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اب وہاں سے اس بازار سے, یعنی جہاں پر میک اپ کا بازار یا بیوٹی پارلر کا بازار, وہاں سے جب یہ لوگ لوٹیں گے کہاں کو, اپنے گھر والوں کی طرف, بیویوں کی طرف. عام طور پر مرد کو بھی چاہیے, دیکھیں میرے بھائیوں شریعت کے اندر بڑا ہی اعتدال, مرد کو بھی اگر کیا ہے چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بند سوائے, خوشبو لگائے, اپنا یعنی اپنا حلیہ صحیح رکھے, گندا چہرہ نہ رکھے, گندا لباس نہ رکھے, اپنے آپ میں گندگی ختم کرے, بلکہ یعنی پاکیزہ بن کر خوشبو لگا کر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے بند سنبھلے. گھر کے اندر عورتوں کا بندنا سنبھلنا افضل ہے اپنے شوہر کے لیے, لیکن گھر کے باہر جب عورت آتی ہے تو سمجھو کہ بند سنبھلنا جائز. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عورت گھر کے اندر خوشبو لگا کر باہر اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کے خوشبو کے ذریعے مرد فائدہ اٹھائے, تو جب تک وہ واپس نہیں لوٹتی اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. آج شادیوں کا حال دیکھیں, عورتیں شادیوں میں جاتے ہیں بند سنور کر, یعنی ایسے کپڑے پہن کر جاتے ہیں کبھی زندگی میں وہ گھر میں بھی نہیں پہنتا اپنے شوہر, ایسا بند سنور کر جاتے ہیں شادیوں کے اندر. گویا بند سنور کر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوبصورتی کو اپنے شوہروں کو نہیں بلکہ دوسرے غیر مردوں کے لیے دکھانا ہے. تو میرے بھائیو سخت حرام ہے, جائز نہیں ہے. اسی لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے صبرے اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے صبر. دیکھیے اب یہاں یہ اس بازار سے, اس بیوٹی پارلر جنت کے اندر جو بازار ہے اسے جب مرد حضرات لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف, اپنی بیویوں کی طرف, وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے حسن و جمال, ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہوگا. تو اب بیویاں دیکھیں گے فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدتُّمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. کیا بھئی ہمارے سے جب آپ جدا ہوئے نا اس کے بعد سے اب جب واپس آئے تو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا نا, کیسا ہو؟ کوئی بیوٹی پارلر جا کر آئے وہاں تو مستقل پر خالی صرف ایک ہوا چلے گی, بس اس ایک ہوا سے اس کے چہرے کی خوبصورتی بدل جائے, خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا, جسم کے اندر کی خوشبوئیں اگر کیا بہتی ہوگی کپڑوں کے اندر, ایک ہوا کی وجہ سے. نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, لیکن دنیا کے اندر اس جنت کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے دنیا کے اللہ کو راضی کرنے. فَيَقُولُونَ اب مرد حضرات بھی اپنی بیویوں کی طرف دیکھیں گے وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدتُّمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا تم
بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد اب جب ہم تمہارے پاس آ گئے تو تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہوا جنت کے اندر اللہ چلائیں گے وہ عورتوں تک بھی پہنچے. بعض محدثین فرماتے ہیں مرد حضرات جب باہر جا کر آئے تو مرد حضرات جب اپنے بیویوں کے پاس آئیں گے تو ان کی خوبصورتی کا عکس ان کے اوپر پڑے گا, اس کا اثر عورتوں پر پڑے گا, اس کی وجہ سے ان کے اندر خوبصورتی آ جائے گی. تو اب جنت کے اندر بھی بیویاں کس کہاں رہیں گی؟ محل کے اندر رہیں گی, گھر کے اندر رہیں گے. اور مرد کہاں رہیں گے؟ مرد باہر بھی جائیں گے, آئیں گے. دنیا کے اندر بھی دستور یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر رہے. کھلے باہر پہ جب نکل جاتی ہے تو سمجھو کہ اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوبصورتی کے چیزیں رکھا ہے کہ انسان ایک مرتبہ یعنی خوبصورتی کا اضافہ اس کے چہرے کے اندر ہوگا تو چاہتے چاہتے اور اضافہ ہوتا ہوا جائے گا, اور اضافہ ہوتا ہوا جائے گا. تو وہاں یہاں تک کہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ نے اسپیشل سے صورت سٹائل, یہاں بال یہاں کاڑا ہوگی, نوجوان ادھر کاڑا ہوگی, ادھر کاڑا ہوگی, بندر سے بھی بندر لگتے ہیں صورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا اس بال رکھنے سے کہ ایک طرف بال کاٹ دو. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ مسلمان اور نہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. کوئی ادھر کی کٹنگ کرتا ہے, کوئی ادھر کی کٹنگ کراتا ہے, کوئی آگے کیا کاٹنے کو آ جاتا ہے, کوئی گنڈو ہو جاتا ہے سائڈ میں. تو میرے بھائیوں اسی لیے ہمیں اگر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل آپ بنائیں گے تو میرا حال جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شکلیں رکھیں گے. وہ شکل پسند ہے آپ کو, ہاں لے لو. یہ شکل پسند ہے آپ کو, یہ نہیں پسند ہے آپ کو, اپنا لو. جو شکل, جیسی شکل, جس طرح کا سٹائل جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں آپ بھی وہ شکل اختیار کر سکتا ہے. دنیا کے اندر نہیں, دنیا کے اندر اللہ نے جو شکل دیا ہے, جو خوبصورتی دی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھاؤ کو جا کر کمان کی طرح بناتے ہیں, بالوں کو اگر چپے کی طرح اڑا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی دی ہوئی بات, اللہ کی دی ہوئی اگر کیا ہے چیز اگر پسند نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے یعنی ڈرنا چاہیے. ہم سب کو اگر کیا ہے ایک دن خبر کے اندر جانا ہے, اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. اب وہاں اگر اللہ نے دنیا کے اندر جو بندے جو خواہشات رکھتے ہیں اللہ وہ جنت کے اندر رکھا ہے. دنیا کے اندر اللہ کی مان کر چلیں گے, رسول اللہ کے طریقے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس سے بھی بہترین خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ اللہ بنا کریں گے. اللہ سے دعا کریں, اللہ ہم سب کے باتوں پر عمل کریں. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح